قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ حالات تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انتہائی کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے اس سے پچھلی ویڈیو میں اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ ٹرمپ کے خاص آدمی مائک پومپیو نے ایشیا میں جنگ مسلط کرنے کا پیغام دے دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کے خطرناک ترین ہتھیاروں سے لیس بحری بیڑا چین کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ لیکن اب مودی نے امریکی الٹیمیٹم کے بعد سرکاری ریڈیو پر خطرناک پیغام چلوانا شروع کر دیا ہے۔ مودی کے اس پیغام کے بعد چین نے تبت میں کون سی خاص فورس بھجوا دی ہے؟ امریکی دھمکی کے بعد تو چین کا رویہ اور بھی جارحانہ ہو گیا ہے۔ چین تبت میں کون سے خطرناک ترین ہتھیار لے آیا ہے، جس کو دیکھتے ہی امریکہ نے فوری طور پر مودی کو بھی اہم پیغام پہنچا دیا ہے۔ ٹرمپ نے کیسے یکدم پانسا ہی پلٹ دیا، ویڈیو میں تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ کیا واقعی مودی آکاش میزائل چین پر داغنے لگا ہے؟ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ ایک کے بعد ایک بری خبر چین بھارت کشیدگی سے متعلق آ رہی ہیں۔ چین نے جہاں پہلے لداخ میں بھارتی فوج کو مزہ چکھایا تھا، اب وہ انڈیا کے خطرناک ترین علاقے دولت بیگ اولڈی میں بھی قبضہ کرنے پہنچ گئے ہیں۔ بھارتی بکاؤ میڈیا تو یہ خبریں نہیں دے رہا کہ چین نے لداخ کے بعد دولت بیگ اولڈی بیس پر بھی قبضہ کر لیا ہے، لیکن اب بڑی خبر کے مطابق جب سے امریکہ نے چین بھارت لڑائی میں کودنے کا فیصلہ کیا ہے تو اب بیجنگ نے تبت کے راستے بھارت پر حملے کی تیاری کر لی ہے۔ جی ہاں، چین اب امریکی دھمکی کے بعد انتہائی جارحانہ موڈ میں آ گیا ہے۔ امریکہ نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ چین کے ساتھ کسی قسم کی لڑائی مت چھیڑنا۔ اگر لڑائی چھیڑی گئی تو چین اپنی پسند کا محاذ کھول سکتا ہے۔ چین نے تبت سیکٹر پر جنگی فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ ٹینکوں، راکٹ لانچز سے فائرنگ بھی کی گئی۔ جدید ترین ہتھیار اور میزائل بھی نصب کر دیے گئے ہیں۔ چین نے خصوصی طور پر مارشل آرٹ ٹرینرز کو تبت بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چین نے کہا ہے کہ وہ اپنی افواج کی تربیت کے لیے 20 مارشل آرٹ ٹرینرز کو تبت کی طرف بھیج رہا ہے، جبکہ دوسری جانب انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کو اپنے ریڈیو پیغام میں کہا ہے کہ انڈیا کی سرزمین پر آنکھ اٹھا کر دیکھنے والوں کو جواب دیا جائے گا۔ بھارتی فیصلے کی کوئی سرکاری وجہ نہیں بتائی گئی، لیکن یہ فیصلہ چینی سرحدی فوج کے ساتھ جھڑپوں میں کم از کم 20 انڈین فوجیوں کی ہلاکتوں کے بعد سامنے آیا ہے۔ مودی نے اب بدلہ لینے کی ٹھان لی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان 1996 میں ہونے والے ایک معاہدے کے تحت اس علاقے میں کوئی بھی فریق، انڈیا یا چین کے فوجی، وہاں بندوق اور دھماکہ خیز مواد کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ دوسری جانب انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کو انڈیا چین تناؤ کے بارے میں کہا کہ لداخ میں انڈیا کی سرزمین پر آنکھ اٹھا کر دیکھنے والوں کو اب سخت سے سخت جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے اتوار کو اپنی من کی بات کے دوران کہا کہ انڈین فوجیوں نے دکھا دیا کہ اپنے وقار پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ مودی نے کہا، اگر ہندوستان دوستی نبھانا جانتا ہے تو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا اور مناسب جواب دینا بھی جانتا ہے۔ ہمارے بہادر فوجیوں نے یہ دکھا دیا کہ وہ کبھی بھی ماں بھارت کی شان پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ مودی نے کہا، ہر طرح کے بحران کے درمیان ہمسایہ ممالک کی جانب سے جو کچھ ہو رہا ہے، بھارت اس سے غافل نہیں۔ نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش کو بھی مناسب وقت پر صحیح جواب دیا جائے گا اور انڈیا ان ہمسایہ ممالک سے بھی ضرور نمٹے گا۔ دفاعی مبصرین کا کہنا ہے کہ مودی جان گیا ہے کہ اب نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش اور سری لنکا انڈیا کی بات سننے والے نہیں، اسی لیے اب اس نے امریکہ سے فریاد کی ہے کہ اسے بچایا جائے، نہیں تو چین، پاکستان مل کر بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ مودی اس وقت اپنے بکاؤ میڈیا کا سہارا لے کر فلمیں دیکھنے والی قوم کو روز ایک نئی فلم سنا دیتا ہے تاکہ اس کی عوام کہیں مودی سرکار کا ہی سر نہ پھاڑ دیں۔ مودی نے سرکاری ریڈیو پر پیغام دیتے ہوئے کہا، بھارت اب نئی اڑانیں
بھرے گا۔ مجھے اس ملک کے عوام پر بھروسہ ہے۔ خبروں کے مطابق امریکہ انڈیا کو خبردار کر رہا ہے کہ چین کے ساتھ کسی قسم کا پنگا مت لینا، کوئی لڑائی نہ چھیڑنا، حملہ بھی نہ کرنا۔ اگر ایسا کیا گیا تو چین اپنی پسند کا محاذ کھول سکتا ہے۔ دونوں ملکوں کے پاس اپنے دفاع کے لیے خطرناک جوہری ہتھیار موجود ہیں۔ چین بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی خود مختاری جغرافیائی حدود کے بارے میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ صورتحال یہ ہے کہ چین نے تبت سیکٹر میں سرگرمیاں شروع کر دی ہیں۔ چین نے وہاں جنگی فوجی مشقیں کی ہیں، باقاعدہ ٹینکوں سے فائرنگ کی گئی ہے، جدید ترین ہتھیار اور میزائل تک نصب کر دیے گئے ہیں۔ چین نے خصوصی طور پر مکسڈ مارشل آرٹ MMA فورس بھی تبت محاذ پر بھیج چکا ہے۔ یہاں ایک بات ان تمام لوگوں کو بتاتا چلوں کہ چین اور بھارت کے درمیان لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر سابقہ جنگ میں خاتمے کے بعد ایک معاہدہ طے پایا تھا کہ آئندہ چین بھارت متنازع سرحدی علاقوں میں دونوں ممالک کی طرف سے جنگی ہتھیاروں سمیت کسی بھی قسم کی گولی بندوق کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے چائنا نے بھارت کو بغیر گولی چلائے شکست دینے کے لیے مارشل آرٹس پر مشتمل ایک اسپیشل فورس تیار کر رکھی ہے، جس نے گزشتہ ہفتے میں متعدد بھارتیوں کو بغیر گولی چلائے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ چین اب بھارت سے ہر قسم کی جنگ لڑنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ وہ سرحدوں پر موجود اپنے فوجیوں کو ہر قسم کی تربیت دے رہا ہے۔ اسپیشل ملیشیا فورس تبت کے مقام پر پہنچ چکی ہے۔ یہ اسی طرح کی فورس ہے جس نے لداخ اور گلوان وادی میں انڈین فوجیوں کو مارا تھا، جہاں 47 بھارتی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، جن میں سے بھارت کو 23 کی لاشیں مل چکی ہیں۔ ان فوجیوں نے گولی چلائے بغیر بھارتی فوجیوں کو مارا تھا۔ جنگی صلاحیت کی بات کی جائے تو دونوں ممالک جوہری طاقت رکھتے ہیں۔ چین سے متعلق پوری دنیا میں مشہور ہے کہ اس وقت ان ڈکلیئر سپر پاور ہے جو امریکہ کو ہضم نہیں ہو رہا۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق چین کے پاس ایسے میزائل موجود ہیں جو ایک ہی لمحے میں 4 اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ابھی بھارت، جس کے چین سے لڑتے ہوئے ہاتھ پیر پھولے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو چینی ڈریگن سے بچانے کے لیے روس سے S-400 مانگتا پھر رہا ہے، لیکن اب چین نے مودی کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تبت بارڈر پر بھی چین نے جنگی تیاریاں شروع کر رکھی ہیں۔ پہلی دفعہ بھارت کی جانب سے وزارت خارجہ نے پریس بریفنگ دیتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا کہ چین ہماری سرحدوں کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ چین بہت بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ روس نے بھی بھارت کو چوکنا کر دیا ہے کہ ہم چین کے خلاف بھارت کا ساتھ نہیں دے سکتے، البتہ اگر ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے روس ہر وقت تیار ہے، کیونکہ روس جانتا ہے اس بڑی لڑائی میں پاکستان چین مل کر بھارت کو بڑا سبق سکھانے والے ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق چین کی فوج نے لداخ میں 3 اہم اسٹریٹجک مقامات پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ تازہ ترین جھڑپ میں چینی فوج نے 2 مزید بھارتی سورماؤں کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ چین کے ایک فوجی اخبار نے انکشاف کیا کہ چین نے بھارت سے جھڑپ سے قبل ہی مارشل آرٹس فائٹرز کو سرحد پر بھیج دیا تھا۔ چائنا نیشنل ڈیفنس نیوز نے انکشاف کیا ہے کہ اب لداخ، گلوان، دولت بیگ اولڈی کے بعد چین نے تبت میں 5 نئے ملیشیا ڈویژن کو روانہ کر دیا ہے۔ چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق تبت میں حالیہ مشقوں کے دوران انتہائی بلندی پر طیارہ شکن گنوں کے استعمال کی مشقیں بھی کی گئی ہیں۔ دوسری جانب چین کے ہاتھوں مار کھانے کے بعد بھی بھارت اپنی شر پسندانہ حرکتوں سے باز نہیں آ رہا۔ بتایا گیا ہے کہ بھارت نے اپنا آکاش نامی میزائل چین کی سرحد پر پہنچا دیا ہے۔ میزائل دفاعی نظام کو لداخ کے علاقے میں نصب کیا گیا ہے، جبکہ سرحدی علاقے میں جنگی طیارے بھی پہنچا دیے گئے ہیں۔ کچھ اطلاعات کے مطابق بھارت چین کے ساتھ سرحد پر 30 جنگی طیارے پہنچا چکا ہے۔ ان جنگی طیاروں میں روسی ساختہ US-30 جنگی طیارے بھی شامل ہیں۔ اس تمام صورتحال سے یہ بات واضح ہے کہ چین بھارت سرحد کے دونوں اطراف
जंग की बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। मुझे आज भी भारत के साबिक आर्मी चीफ और मौजूदा ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ बिपिन रावत की वो बात याद है जिसमें उसने कहा था कि इंडिया को पाकिस्तान की सरहद से ज़्यादा चीनी सरहद पर बड़ा ख़तरा है। आज आप देख लें, चीन ने भारत की नींदें हराम की हुई हैं। आने वाले दिनों में लग रहा है कि चीन भारत के दरमियान एक महदूद पैमाने पर जंग ज़रूर होगी, जिसमें दोनों ममालिक अपनी अपनी फ़ौजी सलाहियत दिखाने की भरपूर कोशिश करेंगे। मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।